بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ النبأ پر ہو چکا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے شروعات ہے۔ تو یہی اس کا بھی مضمون ہے، جس طرح اس کا سورۃ النبأ میں ہم نے پڑھا آخرت کے بارے میں باتیں، مطلب جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، اسی طرح یہاں بھی شروعات میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی مطلب ان کا نام لے کر جس طرح فرمایا، اور وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور کھینچ لینے والے، یعنی کہ جس طرح ڈوب کر، یعنی کہ ڈوب کر کھینچ لینے والے، اس کے بارے میں یہ بھی گمان کیا جاتا ہے، جس طرح انسان کی مطلب ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ کوئی فرشتہ آتا ہے جو اس کی جان کو وہاں سے نکالتا ہے، تو شاید یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آسانی سے کھول دینے والے۔ تو اس کے بارے میں بھی لازمی بات ہے، کچھ کوئی بندے ہوتے ہیں جو مطلب گناہ گار نہیں ہوتے، تو ان کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کی جان مطلب بہت کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ تو پہلے وہ تھا جو کھینچ کر نکالنے والے، اور بعد میں جو آسانی سے کھول دینے والے۔ وَالصَّابِحَاتِ صَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والے۔ یہ جو فرشتے ویسے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہم کو وہ زیادہ تر دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن ان کی مطلب جو نارمل روٹین ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس طرح تیر تیر کر آتے ہیں، اور بہت سپیڈ میں وہ مطلب ان کی اللہ پاک نے ان کے اندر وہ رکھی ہوئی ہے کہ سیکنڈوں میں مطلب کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر لپک کر آگے بڑھنے والا، یہ بھی وہی ہے۔ تو فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کا انتظام کرنے والے، یعنی کہ وہ جو امر اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کو وہ پورا کرنے والے۔ تو یہ لازمی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو مطلب ہماری نظر سے اوجھل ہے، لیکن اپنے کام وہ کنٹینیو کر رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہہ کر جو بات کہنی تھی، جو مین ٹاپک جو بات کرنی تھی، جس طرح پہلے ان باتوں کا نام لے کر اصل بات کے اصل مدعے کے اوپر جو مدعا ہے وہاں آ کر اللہ پاک سے فرمایا یوم ترجف الراجفات، جس دن کہ کانپے گی کانپنے والی، یعنی کہ وہ جو قیامت، یہ قیامت کے بارے میں یہ سارا تذکرہ کر کے بات سمجھانی جو ہے وہ قیامت والے دن، یعنی کہ یہ عمل ہوگا کہ وہ کانپے گی کانپنے والی۔ تتبعها الرادفات، اس کے پیچھے آئے گا پیچھے آنے والا، یعنی کہ وہ دن جب وہ قیامت آ جائے گا تو اسی دن یعنی کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہلے تو وہ مطلب ایک آواز سی ہوگی، پھر اسی طرح پہلے تو مطلب زمین کو مریا میٹ کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، زلزلے ہوں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، تو یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی آنے والا ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفات، دل اس دن خائف ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ اصل حالات ان دنوں کے، یہ بھی دیکھیں ابھی اس دن کے حالات بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ مطلب انسان کے دل جو مطلب لوگوں کے دن ہو گے وہ خائف ہو رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعۃ، اور آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ لازم بات ہے جو انسان گناہ گار ہوں گے وہ بالکل ہی ان کا تو مطلب حال ہی برا ہوگا۔ تو جو یہ ہے کہ جو مطلب دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَاتِ، تو کہتے ہیں کیا یقیناً ہم جائیں گے لوٹائے الٹے پاؤں، یعنی کہ یہ آج سوال کرتے ہیں کیا واقعی یہ واقعہ ہوگا، واقعی قیامت آئے گی، واقعی ہم کو دوبارہ مطلب لوگ پلٹائے جائیں گے، سوالیہ فکر کے آگے مطلب یہ اس طرح سوال کرتے ہیں۔
اذا کنا عظاما نخرۃ، کیا ہم ہو جائیں گے جب ہڈیاں کھوکھلی، یعنی کہ جس وقت ہم بالکل کھوکھلی ہڈیاں ہوں گے. یہ سوال رکھتے ہیں کیا دوبارہ ہم لوٹائے جائیں گے اس دن جس دن ہم بالکل کھوکھلی ہڈیاں کی طرح ہوں گے. تو مطلب چونکہ ان کا یقین نہیں آتا تھا قیامت کے اوپر، تو اس لیے وہ بار بار سوال کرتے تھے. تو وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے ان کو دوبارہ پیدا کر دینا، ان کے اعضاؤں کو جوڑ دینا. اس کا تذکرہ ہم نے ویسے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پڑھا کہ جب ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ جب دونوں جا رہے تھے تو وہ سو گئے اور پھر 100 سال تک وہ مرے رہے. یعنی کہ وہ جب اٹھے جو پیغمبر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گدھے کی بالکل ہڈیاں تھیں، وہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک تھے اور کھانا تھا ان کے پاس تر و تازہ تھا. پھر جب اٹھے تو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا اور ان کے گوشت پوست چڑھایا وغیرہ، اس کی کھال چڑھائی اور وہ بالکل زندہ ہوا. تو وہاں وہ بول اٹھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ بات ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرۃ، کہتے ہیں تب تو لوٹنا نقصان دہ ہے. یعنی کہ اگر یہ واقعی لوٹنا پھر تو نقصان دہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یقین چکے ان کو آ نہیں رہا، اس وجہ سے ڈماڈول ہو رہے ہیں اپنے شک میں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اللہ پاک نے فرمایا تو صرف وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگا، یعنی کہ ایک آواز ہوگی، ایک ڈانٹ سی آواز ہوگی. یہ اسی وقت کیا ہوگا، فَإِذَا ہم بِالسَّاخِرَةِ، پھر تب وہ سب میدان میں، یعنی کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے میدان، پھر سب آ جائیں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ دیکھیں لفظ آیا حدیث کا بھی. پھر حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تمہارے پاس بات موسیٰ کی، واقعہ موسیٰ کا، کیا تمہیں پہنچا ہے واقعہ موسیٰ. یہ دیکھیں حدیث کا لفظ لوگ بولتے ہیں حدیثوں، قرآن میں لفظ حدیث کتنی دفعہ ہے. وہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. اللہ پاک نے قرآن کو بھی حدیث بولا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ، پھر اس حدیث کے، اس قرآن کے بعد اور کون سی بات کے اوپر وہ ایمان لائیں گے. تو یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو اس طرح بتایا. تو کیا حدیث موسیٰ کی آئی؟ اللہ پاک نے سوال کیا کیا تمہارے پاس واقعہ موسیٰ کا آیا ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی، جب بلایا تھا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں. یہ وادی مقدس طویٰ ہم جانتے ہیں کہاں ہے، آج بھی یہ اس جگہ موجود ہے. یہ جو درخت جہاں مطلب اللہ پاک نے ان کو پکارا، وہ درخت بھی آج اسی جگہ لگا ہوا ہے، بلکہ اس وقت وہاں چرچ بنا ہوا ہے جو عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے، اور اسی کے بالکل پاس ہے وہ کوہ طور. تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی کہ جب اللہ پاک نے ان کو پکارا اور پکار کر ان کو ڈیوٹی جو لگائی وہ کیا لگائی کہ کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، فرعون کی طرف جاؤ. ابھی اگر یہ جگہ دیکھیں تو یہ فرعون سے کافی بہت مطلب اس وقت بھی آج بھی اگر مطلب وہ چکر لگایا جائے تو کم از کم 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے اندازہ. تو خیر کافی سفر تھا وہ جو ان کو بولا گیا. تو فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو پوچھ کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. سوال رکھ اس کے سامنے. وَأَهْدِيَاكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے راستہ بتاؤں تیرے رب کا تو تجھے خوف پیدا ہو. یعنی کہ کیا تو اس طرح کا ہے کہ میں تیرے رب کا تجھ کو راستہ بتاتا ہوں اور تم کو خوف پیدا ہو. یہ دیکھیں یہ سوال ان کے لیے ہوا تھا. یہ سوال آج قرآن میں بھی موجود ہے. ہم ہر بندے کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ کے راستے کی، اللہ کی بات بتائی جائے تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو. فَآرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَى، تو اس نے
دکھائی اس کو نشانیاں بڑی، یعنی کہ 9 معجزات، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، وہ اس کے پاس کبھی معجزات آتے کہ کبھی جناب زمین سے مینڈک وغیرہ وہ نکل آئے، اسی طرح مچھر پیدا کر دیا اللہ پاک نے، اسی طرح خون کو پانی بنا دیا۔ تو جب بھی یہ معجزہ ایک معجزہ آتا تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا اور کہتا کہ آپ التجا کیجیے اللہ سے کہ یہ ہٹا دے تو میں ابھی آپ کو جانے دوں گا، کیونکہ اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ عذاب میرے سے ہلکا کریں۔ جب مینڈکیں آئیں تو وہ کہنے لگا ابھی ان مینڈکوں کو ہٹا دو، ٹھیک ہے جانے دیتا ہوں۔ جب وہ ہٹا دی گئی تو پھر وہ اسی کے اوپر قائم رہا، پھر بولتا ہے نہیں۔ پھر دوبارہ اللہ پاک نے دوسرا معجزہ بھیجا، کبھی مچھر بھیج دیے، ٹڈیاں بھیج دی، اسی طرح خون پانی بنا دیا گیا، اسی طرح تمام ان کے بیٹوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ سارے معجزے تھے جو اس کی طرف بھیجے گئے۔ تو جب بھی وہ آتا تو وہ مطلب اس نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ جھٹلا دیتا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، یعنی کہ وہ کیا کرتا تو جھٹلایا اس نے اور نافرمانی کی، یعنی کہ بولتا تھا کہ ٹھیک ہے میں جب معجزہ آتا تھا کوئی اس طرح کی مطلب اللہ کی وہ سختی آتی تھی تو بولتا تھا، موسیٰ کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے التجا کیجیے کہ یہ ختم کر دے تو میں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجتا ہوں۔ لیکن جب وہ ختم ہو جاتا پھر وہ بولتا نہیں۔ تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی، جھٹلا دیا اس نے اور نافرمانی کی۔ ثم ادبار یسعی، پھر وہ واپس ہوا تدبیر میں، تدبیر یعنی کہ جب وہ ایک کچھ اس طرح ہو جاتا تو پھر تدبیروں میں لگ جاتا تھا کہ ابھی اس کو نہیں موقع دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسی طرف سے وہاں اس کی طرف یہ معجزہ آتا تھا کہ اس کو پتہ بھی، جس طرح خون کا پانی بن جانا، جتنا وہ ان کا قبطی قوم تھی، اس کی جتنے قبطیوں کا پانی تھا وہ سب خون بن جاتا تھا، جو بنی اسرائیل کا پانی تھا وہ پانی رہتا تھا۔ تو یہ مطلب 9 معجزے تھے، ان کا ذکر تورات میں بھی اسی طرح موجود ہے اور قرآن میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ فَحَشَرَ فَنَادَى، تو اس نے اکٹھا کیا پھر پکارا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہنے لگا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب سے بلند۔ وہ دیکھیں اس طرح کا، وہ دیکھیں یہاں وہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بڑا بلند، لیکن ہم سب جانتے ہیں اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ پیدا کیا گیا، اس کو بھی پتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ کس طرح کر رہا تھا، یعنی کہ بادشاہت کا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ بادشاہت میری، حکم میرا ہے۔ آج یہ دعویٰ ہماری جمہوریت کر رہی ہے، یہ جمہوریت کا جو قانون ہے وہ یہ اسی چیز کا دعوے دار ہے کہ حکم ان کا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اپنے حکم چلا رہے۔ تو رب ہونے کا یہی دعویٰ ہے جو وہ فرعون کرتا تھا۔ فَأَخَذَاهُ اللَّهُ نَقَلَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اور دنیا میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑ لیا۔ یہاں بھی اس کا معجزہ پڑا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے عذاب۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تو اس میں ہے عبرت، اس واقعے میں، اس واقعے میں آج دنیا کو پتا ہے کہ سمندر پھٹا ہے، 6 لاکھ سے زیادہ تعداد کے لوگ تھے جو اس وقت کراس ہوئے، تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں کیا ہے؟ عبرت، لیکن کس کے لیے؟ جو ڈرتا ہے، یعنی کہ جو اندر خوف رکھتا ہے اللہ کا اور تیاری میں ہے کہ میں اللہ کی غلامی میں آؤں، اس کے لیے تو اس میں عبرت ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ پاک نے یہاں بھی، یہ تو وہ واقعہ ہو گیا جو پیچھے اس کا تھا، جو حدیث یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑا سا تذکرہ ہوا، لیکن آگے اللہ پاک نے سوال رکھا کیا تم کو بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کو؟ تو ہم نے اسے بنایا، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ میں نے انہیں بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اپنے اس نے اونچا کیا اس کی چھت کو، پھر اس کو برابر کیا، یعنی کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا، کوئی شگاف نہیں اس کے اندر، کوئی اس کو مطلب کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ آج ہم چھت بناتے ہیں تو ان کو ہم دیواروں سے سپورٹ دیتے ہیں وغیرہ، تو وہ اس کو اللہ پاک نے اس طرح بنایا کہ بغیر کسی سپورٹ کے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا،
یعنی کہ اور اس نے تاریک بنایا ہے اس کی رات کو، اور اس نے نکالا یعنی کہ نکالی ہے اس کی دھوپ، یعنی کہ اس کو رات بھی بنایا اور اس میں دھوپ بھی اللہ پاک نے بنائی. یعنی کہ اگر رات ہی رات رہتی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، تب بھی ہم نشو نما نہیں پا سکتے، اور اگر دن ہی دن رہتا تب بھی ہم نشو نما نہیں پا سکتے. یہ اللہ پاک کے انداز ہیں. اللہ پاک نے اس طرح چلایا تھا کہ ہمارا دنیاوی زندگی کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے. والارض بعد ذالک دحاہا، اور آسمانوں کے بعد پھر اللہ پاک نے زمینوں کو بنایا. اس کا تذکرہ ہم نے پیچھے قرآن میں بھی پڑھا، اسی طرح تورات میں بھی اسی طرح مینشن ہے. تو فرمایا اور زمین کو اس کے بعد اس نے اس کو پھیلایا. وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا، اسی نے نکالا ہے اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. یعنی کہ پھر اللہ پاک نے یہ جس طرح سمندر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح مطلب جو رونگیاں اگتی وغیرہ ہیں تو یہ سارا کچھ نکلا. والجبال ارساها، اور پہاڑ کے اس کو کہ اس نے ان کو مضبوط گاڑ، یعنی کہ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا میخوں کی طرح اللہ پاک نے ان کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں. اور متاعا لکم ولانعامکم، اور تو اس میں فائدے ہیں تمہارے لیے اور چوپائیں ہیں تمہارے مطلب جو جانور ہیں ان کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گی آفت بڑی، یعنی کہ وہی جو قیامت، پھر جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، یوم تذکر الانسان ما سعی، تو اس دن یاد کرے گا انسان اس کو جو کچھ یعنی کہ اس نے کیا، جو اس نے کوشش کی اس کو وہ یاد کرے گا. تو یعنی کہ انسان نے جو بھی دنیا میں کوشش کی ہوگی، اگر نیکی کی کوشش کی ہوگی تو وہ بھی اس کو مطلب یاد آئے گی، اور اگر برائی کی ہوگی تب بھی وہاں اس کو سمجھ آ جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا. تو سامنے مطلب اس وقت دنیا میں نہیں مان رہا تھا، وہاں وہ اس کو دیکھے گا. أَفَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو پھر جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور مقدم سمجھا دنیا کی زندگی کو. سرکشی کس نے کی؟ یہاں یہ بات قابل غور ہے. یہ بات اس کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں اور دنیا کی زندگی کے اوپر ہی راضی ہو گئے اور اسی کے اوپر اطمینان کر بیٹھے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جس نے سرکشی کی اور اثار دنیا کی زندگی کے اوپر مطلب اس کا مطلب سارا مقدم اس کو سمجھتا رہا، دنیا کے پیچھے لگا رہا. اور دنیا میں دیکھو جی آخرت رات کو بھی اس طرح بات ہو رہی تو ایک بندہ بولتا ہے کہ دنیا کو آخرت کی تو چھوڑیں جی، بات دنیا کی بات میں اگر اس طرح دیکھیں تو بس دنیا کی، یعنی کہ ان کا سارا نظریہ، ان کی ساری دوڑ، ان کی سارا مطلب وہ دیکھ بھال دنیا کے چکر میں، آخرت کو اس میں انٹر ہی نہیں کر رہے. تو یہ اکثریت کا حال ہے. تو جس نے دنیا کو مقدم رکھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہاں آ گیا لفظ ماوا، اور فرمایا دنیا تو یقیناً جہنم ہوگا اس کا ٹھکانہ. یہ ٹھکانہ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو مقدم رکھا، اللہ کی ذات کو آگے نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو وہ پیچھے کرتا رہا. تو لہذا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ آگے وہ بات جو سارا انسان کی جو کامیاب انسان کی صحیح ہے، یعنی کہ اور لیکن جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکتا رہا اپنے نفس کو، اپنی خواہش، اپنی جان کو خواہشات سے، یعنی کہ بری خواہشات سے، اور ان خواہشات سے جو اس کو دنیا کی طرف مائل کر دیں، ان سے خود کو بھی روکتا رہا اور خوف کرتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور بچتا رہا اس کے سامنے، چاہے گناہ ہو، مطلب سامنے تھا گناہ لیکن اس سے مطلب حد تک اپنی آپ کو روکتا رہا. یہ ہوتا ہے جہاد بالنفس، اپنے آپ کو روکنا گناہ سے. گناہوں میں تو آزمائش تو زندگی اللہ پاک نے بنائی ہے،
हमने उसको रोकना है कि हम गुनाह की तरफ नहीं जाए, तभी हम कामयाब होंगे। तो ये उसी बंदे का यहाँ तज़किरा है कि जिसने खौफ किया उसके सामने, अल्लाह के सामने खड़े होने का, और रोकता रहा अपने नफ्स को। फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, यहाँ भी लफ्ज मावा आया, तो बेशक जन्नत बाग होगा उसका ठिकाना। यसअलूनका अनिस्साअत अय्यन मुर्सहा, ये आपसे घड़ी के बारे में पूछते हैं कब वो वाक़या होगी, यानी कि वो क़यामत की घड़ी के बारे में आपसे सवाल करते हैं कब ये वाक़या होगी। फीमा अंता मिन ज़िक्रहा, तो किस फिक्र में हो तुम इसकी जिक्र से, यानी कि अल्लाह ने नबी से पूछा आप किस फिक्र में इसके जिक्र से। ये तो पूछते हैं इला रब्बिका मुंतहाहा, तो तरफ उसके रब की तरफ ही इंतहा होगी, यानी कि वहां तक ही पहुंचना होगा, वो है आखिरी इंतहा। उस दिन ये होगा इन्नमा अंत मुंदिरुम मन यख्शाहा, आप तो इतला करने वाले हैं उसको जो खौफ रखता है, यानी कि आपकी इतला से फायदा तो वो उसी को हासिल होगा जो खौफ रखता है अल्लाह के सामने खड़े होने का। कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुखा, तो जिस दिन वो उसको देखेंगे गोया के वो ना ठहरे थे मगर सिर्फ एक शाम या इसकी एक सुबह, यानी कि जब उसको देख लेंगे तो उनको दुनिया के बारे में यही गुमान होगा कि हमने सिर्फ एक सुबह ही गुजारी। जिस तरह हम अभी सोकर उठते हैं तो हम कितनी दफा जब सोकर उठते हैं तो सब हमको टाइम का पता ही नहीं चलता किस तरह गुजर गया। तो ऐसी ही कैफियत होगी वहां, जो लोग जब दोबारा उठाए जाएंगे तो उनको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे हम सुबह सोए थे और शाम को उठ पड़े, या शाम को सोए थे सुबह उठ पड़े। तो ये होगा उनके साथ हाल। तो खैर आज हमारा काम हो गया इस सूरत पर, सूरह ज़ारियात पर, इंशाल्लाह नाज़ियात पर, फिर इंशाल्लाह यहाँ से शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।